لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما يا حفيظ يا حافظ. انتہائی قابل احترام برادران اسلام، طلبہ عزیز، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا ایک وصف بیان فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شدید ترین محبت ہوتی ہے۔ محبت کا لفظ حبہ سے نکلا ہے، جس کا معنی بیج کے ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر بیج کو صحیح ماحول مل جائے، بیج کو زرخیز زمین مل جائے تو وہ پھلتا پھولتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیج تنا آور درخت بن جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس بیج سے خوبصورت قسم کے پھل اور پھول اگتے ہیں، اور اگر بیج کو صحیح ماحول نہ ملے، زرخیز زمین نہ ملے، تو وہ بیج ضائع ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے محبت کا وصف ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس وصف کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لائق محبت ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، اللہ کے ما سوا کسی اور سے محبت ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ محبت کا بیج انسان کے اندر، عالم ارواح کے اندر رکھ دیا تھا۔ جب میثاق کے دن اللہ رب العزت نے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہاری تربیت کرنے والا نہیں ہوں؟ تو اس وقت
سب سے پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ساری انسانیت نے قالوا بلا کا لفظ استعمال کر کے اللہ رب العزت کی ذات سے کلام کیا۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا الست بربکم، تو اس وقت ساری ارواح روحیں جو وہاں پہ موجود تھی ان پر اللہ رب العزت نے بغیر کسی حجاب اور نقاب کے اپنی تجلی ڈالی۔ جب بغیر حجاب اور نقاب کے تجلی ڈالی تو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج اسی وقت ڈال دیا تھا۔ یاد رکھیے، محبت دو وجوہ سے ہوتی ہے، یا تو محبت ہوتی ہے دیکھنے سے یا محبت ہوتی ہے کلام کرنے سے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انسان کے سامنے اپنی ذات کا دیدار بھی کرایا، اپنا آپ دکھایا اور کلام بھی کیا۔ بعض اہل علم نے اس کو ایک اور انداز میں یوں بیان کیا کہ جب انسان نے اللہ رب العزت کو دیکھا تو انسان کو سوز عشق نصیب ہوا، اور جب اللہ پاک نے کلام کیا تو انسان کو کیف علم حاصل ہوا۔ علم کی جو طلب ہے ہر انسان کے اندر، بظاہر جو آدمی جاہل سے جاہل بھی ہو، علم کی طلب اس انسان میں بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ پاک نے ان کے ساتھ کلام کیا تھا۔ اس کلام کرنے کی وجہ سے انسان کی طبیعت کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے، ہر انسان کی طبیعت میں۔ آپ دیکھیں گے کئی لوگ صبح سویرے اٹھتے ہی جب تک وہ اخبارات کو نہ دیکھ لیں، اخبار نہ پڑھ لیں، انہیں سکون نہیں ملتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم کی ایک طلب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ علم کی اس طلب کے جذبے کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ گلیوں بازاروں میں گزرتے ہوئے چند آدمی اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ جانے والا آدمی گاڑی روک لے گا اور دیکھیں گے یہ کیوں اکٹھے کھڑے ہیں، ان سب کا جمع ہونا کس بنیاد پر ہے؟ یہ جو طلب ہے کہ مجھے پتہ چلے یہ کیوں اکٹھے ہوئے کھڑے ہیں، یہ علم کی وجہ سے ہے۔ انسان کی طبیعت کے اندر علم رچ بس چکا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کلام کی وجہ سے۔ اور یہ بات تو ماننا آسان ہے، دیکھنے سے کسی سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات ماننا تھوڑا مشکل ہے کہ کلام کرنے سے بندے کو محبت ہوتی ہے۔ تو اس کی دلیل اللہ رب العزت کے قرآن میں موجود ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ کیوں کہا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی بے قرار اور بے چین کیوں تھے اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، وہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ جب بار بار اللہ رب العزت سے کلام کیا تو اب اللہ رب العزت کو دیکھنے کا جذبہ اور شوق ان میں پیدا ہو گیا۔ تو وجہ کلام تھی، کلام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی محبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اتنی محبت میں انگڑیائی لی کہ دیکھنے کا اظہار کر دیا اللہ کے سامنے، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی طبیعت کے اندر محبت کا جذبہ ضرور رکھا ہے۔ محبت کا جذبہ ہر انسان کی طبیعت کے اندر ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا اگر محبت کے جذبے کا تعلق اللہ رب العزت سے ہو تو اس کو نور کہیں گے، یہ روشنی ہے، اور اگر اس کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ ہو تو یہ ظلمت اور اندھیرا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ ہو تو یہ نور ہے، اگر غیر اللہ کے ساتھ ہو تو یہ اندھیرا ہے اور ظلمت ہے۔ اگر اللہ رب العزت سے ہو تو اس کو عشق کہیں گے، اور اگر اللہ کے غیر کے ساتھ ہو تو اس کو فسق کہیں گے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کہیں گے اور گناہ کبیرہ کہیں گے۔ ماہرین نفسیات نے انسان کی زندگی کے مقاصد کو بیان کیا۔
جو دنیاوی غیر مسلم ماہرین تھے نفسیات کے، انہوں نے انسان کی زندگی کے بنیادی مقاصد کا ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پہ کارل مارکس ایک انگریز گزرا ہے، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان کی زندگی کے اعمال کا بنیادی محرک، اصل سبب، محرک کہتے ہیں کسی ایسے جذبے کا ہونا کہ جو انسان کو اندر سے ابھارے کہ یہ کام ضرور کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اس کے بغیر سکون نہیں، ایسا جذبہ انسان کی طبیعت میں پیدا ہو، اس کو محرک کہتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کی زندگی کے اعمال کا محرک اس کا کھانا اور پینا ہے، یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں کہ کمایا جائے اور کمانے کے بعد اچھا کھایا جائے۔ یہی وجہ ہے دنیا کے اندر کھانے کی بیسیوں ڈشیں موجود ہیں۔ ایک گوشت پکانا ہو، گوشت پکانے کی اتنی ڈشیں ہیں، اگر انسان ان کے نام گننا شروع کر دے تو وہ بھی شمار میں نہ آئیں۔ پانی ہے، مشروب پینا، اب پانی کی جو شربت کی اقسام مارکیٹ میں آ چکی ہیں، انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، اتنی کثیر تعداد میں یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ تو غیر مسلم ایک انگریز کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا بنیادی نقطۂ نظر، اصل مقصد جو ہے وہ کھانا اور پینا ہے۔ یہ غیر مسلم کی سوچ ہے، مسلمان کی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس فتنے کا شکار ہو چکا ہے۔ حلال ملے حرام ملے اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم کہتے ہیں بس کچھ آنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے، غیر مسلموں کی سوچ ہے۔ یہ ایمان والوں کی سوچ نہیں ہے، یہ بے ایمانوں کی سوچ ہے۔ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کا یہ نظریہ نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے منکر ہیں اور نہ ماننے والے ہیں۔ ایک اور انگریز جس کا نام الفریڈ ایڈیلر، اس نے الگ نظریہ پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ جذبہ تفوق انسان کے اعمال کا مرکزی نقطۂ نظر ہے۔ جذبہ تفوق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، مجھے لوگ مانیں، مجھے لوگ سلوٹ کریں، لوگ میری عزت کریں، میری لوگوں کے درمیان بڑھائی ہو، میرا مرتبہ ہو، لوگوں کے درمیان، لوگوں کے دلوں میں میری عزت ہو۔ جب بھی میں آؤں لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، جب میں لوگوں کے سامنے آؤں ہر بندہ مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ جذبہ تفوق یہ انسان کی زندگی کا، انسان کے اعمال کا اصل محرک ہے۔ یہ بھی ایک غیر مسلم کا نظریہ ہے۔ اس چاہت کا دل کے اندر گھس جانا اور داخل ہو جانا کہ میری واہ واہ ہو، میری بلے بلے ہو، ہر بندہ مجھے سلوٹ کرے، ہر بندہ میری عزت کرے، یہ غیر مسلموں کا نظریہ ہے۔ ایک اور غیر مسلم ماہر نفسیات گزرے ہیں، فرائڈ۔ فرائڈ کا نظریہ یہ ہے کہ جذبہ جنسیات انسان کے اعمال کا محرک ہے۔ انسان کے اعمال کی بنیاد، جو انسان اپنے آپ کو کھپاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کر سکوں کسی طرح، اور اس کے حصول کے لیے مارکیٹ میں کریموں کے جو نام ہیں ان کو بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ بالوں کو لگانے کے لیے جو شیمپو ہیں وہ اتنے مارکیٹ میں آ چکے ہیں کہ ایک شریف آدمی ان سب کے نام نہیں یاد کر سکتا۔ اس کثرت کے ساتھ شیمپو ملے، اس سے بال لمبے ہوتے ہیں، اس سے بال ملائم ہوتے ہیں، اس سے بال چمکدار ہوتے ہیں، اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے الگ شیمپو، پھر ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ شاخیں۔ یہ کیا ہے؟ جذبہ جنسیات پہ عمل کرنے کے لیے چاہت اس قدر بڑھ گئی کہ حسین سے حسین تر جگہ ہو جہاں پہ اس جذبے کی تکمیل کی جا سکے۔ تو یہ غیر مسلموں کا نظریہ ہے۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ محبت الہی تمام اعمال کا محرک ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت، ایک مومن مسلمان
اپنے والدین سے محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہ ہوتا تو شاید ایک کامل مومن والدین کا اتنا فرما بردار نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اولاد سے محبت کا۔ مومن اولاد سے محبت اس وجہ سے کرتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اصل مومن کی محبت اللہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے مشائخ نے لکھا ساری کائنات سے ہٹ کٹ کر اللہ سے محبت کرو، پھر اللہ رب العزت کی وجہ سے دوسروں سے محبت کرو۔ پہلا نظریہ یہی ہے کہ ساری انسانیت سے کٹ جاؤ، ساری دنیا کو چھوڑ دو، ایک اللہ رب العزت کے بن جاؤ، پھر اللہ رب العزت کی وجہ سے مخلوق سے محبت کی جائے۔ والدین سے محبت اللہ رب العزت کی وجہ سے، اولاد سے محبت اللہ رب العزت کی وجہ سے، بیوی بچوں سے محبت اللہ رب العزت کی وجہ سے، رشتہ داروں سے محبت اللہ رب العزت کی وجہ سے، علاقے والوں سے محبت اللہ رب العزت کی وجہ سے، علماء مشائخ سے محبت اللہ رب العزت کی وجہ سے۔ اب اس کو جتنا مرضی وسیع کرتے جائیں، جس سے بھی محبت ہو اس محبت کی وجہ اللہ رب العزت کی ذات ہو، اس کے ماں سوا کوئی نہ ہو۔ یہ ہے کامل ایمان۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی بھی کی، فرمایا کہ کامل ایمان والے اگر بننا چاہتے ہو تو محبت کرو اللہ رب العزت کی وجہ سے، نفرت کرو اللہ رب العزت کی وجہ سے، کسی کو دو اللہ رب العزت کی وجہ سے، کسی سے اپنے ہاتھوں کو روکو اللہ رب العزت کی وجہ سے۔ تم کامل مومن ہو، تم مکمل ایمان والے ہو۔ تو مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہماری جو انسان کے دنیا کے اندر اعمال ہیں، ان اعمال کا بنیادی اور مرکزی نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہم یہ سارے اعمال اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے ماں سوا اور کوئی ہمارا مقصد نہیں۔ یہ ایک مومن اور مسلمان کی شان ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں بدن کے اندر بہت سارے اعضاء عنایت فرمائے، ہر عضو کی اپنی لذت ہے۔ بدن کے اندر جو اعضاء ہیں ہر عضو کی اپنی ایک لذت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں عنایت فرمائی، آنکھوں کی اپنی لذت ہے، آنکھ کی اپنی لذت ہے۔ ایک مومن اور مسلمان آنکھ کی لذت سے جب استفادہ حاصل کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، تو آپ اس مسلمان کو دیکھیں جس مسلمان نے یہاں سے سفر کیا ہو اور سفر کر کے وہ بیت اللہ پہنچا ہو۔ ایک مومن سے پوچھئے جو اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا ہو کہ جب وہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کو کتنا سرور ملتا ہے، اس کی آنکھوں کو کتنا لطف ملتا ہے، اسے کتنا مزہ آتا ہے، اس کی کیا کیفیات ہوتی ہے، اس کے دل کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ اور جب وہ آنکھوں کی اس لذت سے فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، آپ اس مسلمان کی کیفیت، اس کے دل کو جھانک کر کے دیکھیں کہ جب وہ آخری مرتبہ بیت اللہ کو دیکھ کر واپس اپنے وطن اور ملک کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اس کا دل نہیں کرتا کہ میں آنکھوں کی اس لذت سے اپنے آپ کو ہٹا کر کہیں اور چلا جاؤں، دل نہیں کرتا نظر ہٹانے کا۔ بمشکل بوجھل قدموں کے ساتھ بیت اللہ سے واپسی کا اس کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک مومن جب روضہ رسول پر جاتا ہے اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ روضہ رسول پر جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ ان کو لفظوں کے ساتھ بیان کیا جا سکے، الفاظ میں وہ تعبیر نہیں، الفاظ میں اس کو ڈھالا ہی نہیں جا سکتا کہ اس وقت ایک مومن کی کیا حالت اور کیفیت ہوتی ہے۔ تو مومن کو اللہ رب العزت نے جو اعضاء عطا فرمائے، ہر عضو کی اپنی ایک لذت ہے۔ بیت اللہ کو دیکھ کر ایک مومن لذت حاصل کرتا ہے، روضہ رسول کو دیکھ کر مومن لذت حاصل کرتا ہے، والدین کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈال کر ایک مومن آنکھوں کی لذت حاصل کرتا ہے، آنکھوں کا سرور ایک مومن حاصل کرتا ہے۔ کچھ لذتیں ایسی ہیں جو انسان کو سننے سے میسر آتی ہیں، جن کا تعلق انسان کے کام کے ساتھ ہے۔
کچھ لذتیں ایسی ہیں جو سننے سے انسان کو محسوس ہوتی ہیں، جب انسان سنتا ہے ان لذتوں کی کیفیت اپنے اندر اور جو کیفیات ہوتی ہیں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو کیفیات ہوتی ہیں ان کا تعلق انسان کے اندر کے ایک جذبے سے ہوتا ہے، اندر کی ایک اڑن اور کیفیت سے ہوتا ہے، جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب مومن اللہ کے قرآن کو سنتا ہے تو اس وقت مومن کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا بھی صاحب دل ہو اور سننے والا بھی صاحب دل ہو، جب یہ دونوں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں تو ایک عجیب سرور بنتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت دل بھی دیتے ہیں، آواز بھی دیتے ہیں، جب وہ اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک پڑھتے ہیں، جب وہ کلام پڑھتے ہیں، انسان بے اختیار رو پڑتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود انسان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور انسان رو پڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کانوں کی لذت اس نے حاصل کی ہے۔ جب کانوں کی لذت حاصل کی، خود بخود اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ کچھ لذتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے ناک سے ہے، ناک کے راستے سے لذتوں کو محسوس کرتا ہے۔ اچھی خوشبو سونگھنا انسان کو فرحت محسوس ہوتی ہے، انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے، انسان سکون محسوس کرتا ہے۔ جب عنبر نامی خوشبو کو سونگھے اس کی الگ کیفیت ہوتی ہے، جب عود نامی خوشبو کو سونگھے اس وقت ایک الگ فرحت ہوتی ہے، جب کستوری نامی خوشبو کو سونگھے اس وقت اس کی عجیب حالت بنتی ہے۔ اب پھر ذوالفقار میں نقشبندی دعوت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، ہمیں کسی ساتھی نے کستوری، اصل کستوری کی خوشبو دی، بڑی عجیب اور لذیذ قسم کی خوشبو تھی۔ حضرت فرمایا کہ ہمارے ایک منیجر دوست تھے، ان کی شادی آئی تو میں نے ایک چھوٹی سی شیشی میں وہ کستوری اس کو دے دی۔ اب جب میں نے اس کو وہ کستوری دی، شادی ہو گئی، شادی کے کچھ دن بعد ملاقات کا اتفاق ہوا تو کہنے لگا حضرت آپ نے عجیب خوشبو دی، ہمارے ہاں تو وہاں پر لڑائی جھگڑا بن گیا۔ بھئی کیسی لڑائی، کیسا جھگڑا؟ فرمایا کہ اہلیہ کے، میں نے وہی خوشبو اپنی اہلیہ کو دے دی، جو بھی محلے کی عورت آتی جب وہ سونگتی تو کہتی تھوڑی سی ہمارے کپڑوں کو لگا دو، جب ان کے کپڑوں کو لگاتے تو اتنی بہترین خوشبو، اور پورا ہفتہ 15 دن تک وہ خوشبو باقی رہتی تھی۔ حضرت نے فرمایا میں نے خود اپنے کپڑوں کو لگائی، ہفتہ اس خوشبو کو سونگا، اس کے بعد جب میں نے اپنے کپڑے اس رومال کو دھلوایا بلیچنگ کے ساتھ اور کچل کے اسے دھویا گیا، ہفتے کے بعد دھونے کے باوجود بھی اس سے خوشبو زائل نہ ہوئی، اتنی بہترین خوشبو تھی۔ تو بعض خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان راحت، اور یاد رکھیے خوشبو کا استعمال یہ سنت عمل ہے، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ محبوب چیزیں ان میں سے ایک خوشبو کا استعمال بھی ہے، ایک عطر بھی ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ آج یہ ایک مستقل فتنہ ہے، مولوی صاحب ہم خوشبو کس طرح استعمال کریں؟ ہم اگر خوشبو استعمال کریں تو کہیں ہمارے پر سایہ نہ آ جائے، کہیں جن ہمیں نہ چپک جائیں۔ بھئی خوشبو لگاتا ہوں اور مجھے جن تنگ کرتے ہیں، یہ حقیقت میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ مولوی صاحب میں اکثر و بیشتر پلیت رہتا ہوں، یہ نجس رہنے کی علامت ہے۔ اکثر پلیت رہتا ہوں، غسل واجب ہوتا ہے، غسل کرتا ہی نہیں، تو ایسا آدمی جب خوشبو لگائے گا تو پھر کسی نہ کسی فتنے میں تو مبتلا ہوگا نا۔ لیکن عورتوں کے لیے خوشبو کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ ایسی خوشبو کا استعمال نہ ہو جو خوشبو گھر سے باہر جائے۔ جو عورت شریف پردہ کرنے والی، گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی ہے، اس کے لیے خوشبو کا استعمال ٹھیک ہے، اور جو عورت گھر سے باہر نکلنے والی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورت کے بدن کو لگی خوشبو کسی غیر محرم تک جائے، شریعت اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اعضاء عطا فرمائے، ہر عضو کی ایک اپنی لذت ہے۔ کچھ لذتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، انسان زبان کے ذریعے سے چکھ کر بعض چیزوں کی لذتوں کو محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے،
کھانے کی چاہت انسان میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ فلاں دکاندار کی مٹھائی ہمارے پاس موجود ہے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، چلو کچھ دینا میں کچھ اور ذائقہ چکھ لوں۔ یہ زبان کی لذت ہے۔ کئی مرتبہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، کسی نے آ کر کے کہا کہ بہترین آئس کریم بنی ہوئی ہے، انسان پھر بھی لذت لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کچھ لذتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، اور آخری لذت وہ دل کی لذت ہے، اور یہ اصل ہے۔ دل انسان کے بدن کے اعضاء میں بادشاہ کا نام دل ہے، تو ظاہر ہے جو دل کی کیفیات ہوں گی وہ بھی بادشاہ ہوں گی۔ کیفیات میں سے بادشاہ دل کی کیفیت کو کہیں گے، اور دل کی لذت کیا ہے؟ دل کی لذت ہے محبت کرنا۔ دل کی لذت ہے محبت کرنا۔ ہر عضو کا اپنا کام ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، کان کا کام سننا ہے، بالکل اسی طرح دل کا کام محبت کرنا ہے۔ پتھر سے ہو، انسان سے یا کسی اور سے، آتا نہیں چین دل کو محبت کیے بغیر۔ دل محبت ضرور کرے گا۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جس طرح ایک کمرے میں یا روشنی ہوگی یا اندھیرا، تیسری چیز نہیں ہو سکتی، یا روشنی ہوگی یا اندھیرا، بالکل اسی طرح دل کے اندر یا اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی یا مخلوق کا اندھیرا ہوگا، تیسری کوئی چیز نہیں آتی۔ اللہ رب العزت سے محبت ہوگی تو یہ نور ہے، مخلوق سے محبت ہوگی تو یہ اندھیرا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ حقیقت ہے، جو اللہ رب العزت کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ رب العزت سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس نے بھی اللہ رب العزت کو پہچانا، جس بندے کو اللہ کے ماں سوا کسی اور کی محبت تڑپاتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بہت غلط حرکت ہے کہ اتنی عمر ہو چکی اور ابھی تک اللہ کو نہیں پہچانا۔ جس بندے کو کسی اور کی محبت پریشان کرتی ہے اللہ کے سوا کسی اور کی، یہ اس بات کی علامت ہے اس نے ابھی تک اللہ کو نہیں پہچانا۔ اگر اللہ کو پہچان لیتا تو نماز قضا نہ ہوتی، اگر اللہ کو پہچان لیتا تو تلاوت قرآن میں مزہ آتا، اگر اللہ رب العزت کو پہچان لیتا تہجد کے وقت اٹھنا آسان ہو جاتا، اگر اللہ رب العزت کو پہچان لیتا نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا۔ ہمیں نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن اٹھاتے ہیں ایک آدھ رکوع پڑھا فوراً رکھ دیا، ذکر اذکار کے لیے بیٹھتے ہیں تسبیح اٹھا کے، لیکن دل طبیعت جڑتی ہی نہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت سے محبت ہوتی تو نیک اعمال کرنے کو دل کرتا، نیک اعمال کرنے کو دل نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت نہیں، اور محبت نہ ہونے کی وجہ اللہ رب العزت کو پہچانا نہیں۔ جو اللہ رب العزت کو پہچان لیتے ہیں، جو اللہ رب العزت کو پہچان لیتے ہیں، عجب چیز ہے لذت آشنائی، ان کی ایک عجیب زندگی ہوتی ہے، وہ بڑی لذیذ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ذکر اذکار میں بھی انہیں مزہ آتا ہے، نیکیاں کرنے میں بھی انہیں مزہ آتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، دو طرح کے تعلق ہوتے ہیں، ایک قانونی تعلق ہے اور ایک جنونی تعلق ہے۔ ایک قانونی تعلق ہے اور ایک جنونی تعلق ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں، خاوند اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہے یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ آج کل جس ماحول اور معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، ایک تعلق ہے قانونی اور ایک ہے جنونی۔ قانونی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نکاح ہو چکا، اب قانونی طور پر یہ دونوں خاوند اور بیوی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے راضی نہیں، ایک دوسرے کو دل کا حال دے کے راضی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے بات کر کے راضی نہیں، ہر بات میں لڑائی۔ بلکہ ایک بزرگ نے جملہ لکھا کہ اگر کسی آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، کسی خاوند کے ہاتھ میں ڈنڈا تھما دیا جائے کہ بھئی یہ ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے، جس سے تم نفرت کرتے ہو یہ اس کو مارو، تو وہ بیوی کو مارے گا۔ اور اگر بیوی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھما دیا جائے کہ جس سے تمہیں سب سے زیادہ الرجی ہوتی ہے، سب سے زیادہ الرجک ہو، پریشان ہو، اس کو مارو، تو اپنے شوہر کو مارے گی۔ اس وقت یہ حالات چل رہے ہیں۔
یہ ہے قانونی رشتہ، اس وقت قانونی تعلق رہ گیا ہے، اور ایک ہے جنونی رشتہ۔ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے کہ خاوند باہر جائے، دوست کہیں جی آج ہوٹل پر کھانا کھاتے ہیں، وہ کہیں نہیں یار میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں گھر جا کے کھانا کھاؤں گا۔ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو گھر میں محبت دینا بھی آتا ہے، محبت لینا بھی آتا ہے۔ وہ ہوٹلوں میں، بازاروں میں اپنا وقت برباد نہیں کرتا، یہ جنونی محبت ہے۔ وہ گلی بازاروں میں بیٹھ کے اپنا وقت برباد نہیں کرتا۔ تو جس طرح خاوند اور بیوی کے درمیان تعلق ایک قانونی ہے اور ایک جنونی ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات سے بھی ایک تو قانونی تعلق ہے کہ بھئی اذان آ گئی، چلو یار نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں آئے، جلدی جلدی وضو کیا، جلدی جلدی 2-4 رکعتیں پڑھی، سنتیں پڑھے بغیر چل بھی، آخری عربی خطبہ شروع ہوا اس وقت گھر سے نکلے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، یہ قانونی تعلق ہے۔ اور ایک جنونی تعلق ہے کہ اذان آئے بندہ بے قرار ہو جائے، بے چین ہو جائے، میرے اللہ رب العزت کی طرف سے میرا بلاوا آ گیا ہے، اب میں نے مسجد کی طرف جانا ہے۔ ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق جنونی ہونا چاہیے، قانونی نہیں۔ اللہ یہی حکم دے رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں انہیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شدید ترین محبت ہوتی ہے، جنونی محبت ہوتی ہے، قانونی محبت نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز اس وجہ سے پڑھتے ہیں اللہ لائق ہی اس کے ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ جب وہ تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں ان کا عجیب مزاج، قرآن چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، وہ تہجد میں اٹھتے ہیں تو واپس بستر پر جانے کو دل نہیں کرتا، ان کو بستر تہجد کے وقت میں سونے نہیں دیتا، اٹھا دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، جو تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھ سے محبت کرو، اب اٹھو اور اس ذات سے محبت کا اظہار کرو۔ جنونی محبتیں مخلوق کے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں کو ہوئی ہیں، جس میں لیلا اور مجنوں کا واقعہ اس پر بہترین دال ہے۔ لیلا اور مجنوں کا تعلق، مجنوں ایک مرتبہ گلی میں آیا، اس نے ایک کتے کو پکڑا اور اس کتے کے پاؤں پکڑ کے ان کو چومنے لگا۔ کسی نے پوچھا بھئی یہ تو جانور ہے، حقیر جانور ہے، تم اس کے پاؤں کو چوم رہے ہو؟ آگے سے اس نے جواب دیا یہ لیلا کے محلے سے ہو کر کے آیا ہے، اس کے پاؤں اس محلے میں لگے ہیں، میں اس وجہ سے اسے چوم رہا ہوں۔ یہ ہے دنیاوی جنونی تعلق۔ زلیخا نے اپنے ارد گرد کی تمام اشیاء کا نام یوسف رکھ دیا تھا، ہر چیز کو یوسف یوسف کہہ کے پکارتی تھی، یہ اس کا تعلق دنیاوی تعلق تھا۔ معذرت کے ساتھ اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ہماری بڑی عمر کی جو کھیپ آگے جا رہی ہے، اپنی نئی نسل کے لیے خون کے آنسو روئیں گے جس طرف اس وقت نئی نسل جا رہی ہے۔ اس فتنے کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہوا جا رہا ہے۔ جنونی تعلق مخلوق کے ساتھ تو ہے لیکن خالق کے ساتھ نہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ جنونی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بڑوں کی زندگیوں کو دیکھیں، ہمارے بڑوں کی طبیعت میں اللہ رب العزت سے جنونی تعلق تھا، محبت جنون کی حد تک ہمارے بڑوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کی محبت تھی۔ حضرت حاجی اچھا یاد رکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بندہ سب سے زیادہ پیارا اس وقت لگتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہو۔ سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت بہت پسند کرتے ہیں اپنے بندے کو، جب بندہ اپنے بدن کی سب سے قیمتی پیشانی کو، قیمتی جگہ کو اللہ کے سامنے رگڑ دیتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، گر پڑتا ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ رب العزت کو بندہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، چند ایک علماء کرام آپس میں تذکرہ چلا جنت کے حوالے سے، میں سے ضمناً گفتگو چلی تو ایک کی زبان سے نکل گیا کہ جنت کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ بس یہ بات نکلنی تھی کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، جس طرح بچہ سسکیاں لے لے کر روتا ہے اس طرح رونے لگے۔
उलमा फ़िक्रमंद हुए, कहा हज़रत क्या हुआ, क्या हमसे कोई गलत बात निकल गई, क्या हमने कुछ गलत कह दिया जिसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हुई। तो हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आंसू पूंछे और फरमाया, सुना तो मैंने भी है कि जन्नत के अंदर नमाज नहीं होगी, लेकिन आज जब तुमने ये जुमला कहा कि जन्नत के अंदर नमाज नहीं होगी, तो मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया कि अगर नमाज नहीं होगी तो जन्नत में मज़ा किस तरह आएगा। अगर नमाज नहीं होगी तो जन्नत में मज़ा किस तरह आएगा, फिर जन्नत में मज़ा तो नहीं आएगा। क्यों? वो सजदे की लज्जत का मज़ा चख चुके थे, वो नमाज की लज्जत चख चुके थे कि नमाज के अंदर कितनी लज्जत है, कितना सरूर आता है, कितना लुत्फ आता है। जब नमाज का लुत्फ चख लिया तो अब जन्नत बगैर नमाज के पसंद नहीं आ रही। और फरमाया करते थे, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे क़यामत के दिन कह दें कि हाजी इमदादुल्लाह तुम्हें इख्तियार है कि चाहो तो तुम जन्नत की नेमतें यूज़ करो, इस्तेमाल करो, या चाहो तो इसके मुतबादिल कुछ और ले लो, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहूँगा कि या अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे मुझे एक मुसल्ले की जगह दे दीजिए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारे हज़रत मौलाना याहया रहमतुल्लाह अलैह, ये गालिबन शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब थे, लंबा सजदा किया करते थे। बाज़ औक़ात शागिर्द हज़रत को जब सजदा करते हुए देखते उन्हें शुबा होने लगता था कि इतना तवील सजदा, कहीं हज़रत की रूह तो परवाज़ नहीं कर गई। किसी ने एक दिन सवाल किया, फरमाया हज़रत आप इतना लंबा सजदा क्यों करते हैं? तो फरमाने लगे कि जब मैं सजदा करता हूँ मुझे यूँ महसूस होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे रुखसार का बोसा ले रहे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं, सर उठाने को दिल ही नहीं करता। ये है जनूनी ताल्लुक़। हमारे बड़ों बड़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ जनूनी ताल्लुक़ था। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ए अल्लाह दिन अच्छा नहीं लगता मगर तेरी याद के साथ, दिन में उसी वक़्त मुझे सुकून मिलता है जब मैं तुझे याद करता हूँ। दिन अच्छा नहीं लगता मगर तेरी याद के साथ, रात अच्छी नहीं लगती मगर तुझसे राज़ो नियाज के साथ। रात आए और तहज्जुद में उठकर तेरे साथ बातें ना करूं, रात को मज़ा ही नहीं आता। रात का लुत्फ आता ही तब है जब तेरी ज़ात के साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ कायम होता है और मोहब्बत करते हैं तेरी ज़ात के साथ। जब इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत होती है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करने को दिल करता है। जब इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत होती है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करने को दिल करता है। जब इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत होती है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करने को इंसान का जी चाहता है, दिल करता है, और इंसान फिर इन तीनों बातों के लिए बेकरार और बेचैन हो जाता है। फिर इंसान अपने आमाल से साबित करता है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करने को, कलाम करने को जब दिल करता है तो ये इंसान अल्लाह के कुरान को पढ़ता है। इसको जब पता चला कि कुरान मजीद मेरे अल्लाह का ख़त है जो अल्लाह पाक ने मेरे नाम लिखा है, फिर ये बार बार कुरान की तिलावत करता है। एक बेटा सऊदी अरब रहता है, माँ को कॉल करता है, फ़ोन करता है, और माँ से बात करते करते आधा घंटा 45 मिनट जब गुजर गए, बेटा कहते हैं अम्मा 45 मिनट गुजर गए, मैं बाहर मुल्क से कॉल कर रहा हूँ, पैसे खर्च हो रहे हैं, लिहाजा अब मैं कॉल बंद करने लगा हूँ। माँ कहती है अभी तो मैंने दूसरी बात छेड़ी है, इतनी जल्दी कॉल बंद कर रहे हो? माँ क्यों कहती है 45 मिनट का एहसास क्यों नहीं हुआ? माँ को बेटे से प्यार है। जब माँ को बेटे से प्यार है, इतनी लंबी कॉल करने के बावजूद माँ ये महसूस करती है कि अभी तो बात शुरू हुई थी। बिल्कुल इसी तरह जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत होती है और वो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, वो 5-5, 6-6, 10-10 पारे पढ़ने के बावजूद जब उन्हें कहा जाए कि भाई यार बस करो, आपके बदन का भी आप पर हक है, अब आप सो जाएं, आराम करें, कल फिर तिलावत कर लेना, तो कहते हैं यार अभी तो कुरान मजीद उठाया है, अभी तो कुरान मजीद शुरू किया है, इतनी जल्दी बंद कर दूं? उन्हें 10 पारों का पता ही नहीं चलता। हमें एक रकू का भी अच्छा खासा पता चलता है। उसकी वजह यह है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ
عشق اور محبت کا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ نمبر 2، انسان اللہ رب العزت سے ملاقات چاہتا ہے، فرمایا کہ جس بندے کو اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق نصیب ہو اور وہ اللہ والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، پھر وہ نماز کے اندر اللہ رب العزت کی ملاقات کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ نماز کے اندر اس سے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ملاقات کر رہا ہوں، اپنے خالق اور مالک سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز سنتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا اللہ کے نبی کسی کو جانتے تک نہیں ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اذان ہوئی، اذان کے بعد مسجد کی طرف باہر نکل رہے تھے، یکدم میں سامنے آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا تو فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں میں مسکرائی، میں نے کہا عائشہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال کیا کہ من عائشہ، کون عائشہ؟ اما عائشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابی بکر، کون ابو بکر؟ اما عائشہ کچھ سنجیدہ ہوئی اور پریشان ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال میں فرمایا، غصے کے انداز میں فرمایا کون ابو قحافہ؟ اما عائشہ فوراً ہٹ گئی، اور جب آپ سے وسلم واپس آئے حضور نے فرمایا کہ میرا ایک وقت ہوتا ہے جو صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے، میرا ایک وقت ہوتا ہے جو صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے، اس کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس عنوان کو جتنا آگے لے کر چلتے جائیں، ایک ایسا محبت کا عنوان ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ بہرحال ہمیں اپنی عبادات کے اندر، اپنی نیکیوں کے اندر محبت کا جذبہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ ہم عبادت کریں تو اللہ رب العزت کی محبت میں غرق ہو کر عبادت کریں، ہماری عبادات کے اندر اللہ رب العزت کی محبت چھلکتی ہوئی نظر آئے، اور یہ محبت ملتی ہے، ہر چیز کی دکانیں ہوتی ہیں، محبت کی دکانوں کا نام خانقاہ ہے، خانقاہوں سے اللہ رب العزت کی محبت کی پڑیاں ملتی ہے۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ ہمیں اپنے مشائخ اور خانقاہوں کے ساتھ جڑ کر اپنی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔